السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آج ہم ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جن کو یورین انفیکشن ہوتا ہے ان کو بغیر کسی وجہ کے اینٹی بایوٹکس دے دی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ نیکسٹ ٹائم جب ایکچولی انفیکشن پراپر ہوگا تو وہ اینٹی بایوٹک کام ہی نہیں کریں گی، اور دوسرا وہ جو اینٹی بایوٹک ہے ان کے اور بھی نقصانات ہیں، وہ کڈنی کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں، ان کے اور بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، پیسے آپ کے الگ سے خرچ ہوتے ہیں۔ تو مجھے تھا کہ اس ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے یورین میں بیکٹیریا آتے ہیں اور ان کو اینٹی بایوٹک دے دی جاتی ہے، چاہے ان کو علامت ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس صورت میں جب آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ دو فرق چیزیں ہیں، ایک ہے یورین کا انفیکشن، پیشاب کا انفیکشن جسے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں، جو کہ آپ کے مثانے کا بھی ہو سکتا ہے تو اسے سسٹائٹس کہتے ہیں، کڈنی کا ہو تو پائلونیفرائٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے اینٹیٹی ہے۔ اگر یہ پراپر انفیکشن ہو تو اس کے لیے اینٹی بایوٹکس دینی چاہیے۔ دوسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کالونائزیشن یا ایسمٹومیٹک بیکٹیریوریا، کہ یعنی کہ یورین میں پیشاب میں بیکٹیریا آ رہے ہیں لیکن وہ کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے کوئی انفلیمیشن نہیں ہوئی، ان کی وجہ سے آپ میں علامات نہیں ہوئی، بیکٹیریا آپ کے بلیڈر کا، مثانے کا، یورینری ٹریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسے نارملی آپ کی جلد میں، منہ میں بہت سارے بیکٹیریا ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ اینٹی بایوٹک دیں گے، نمبر 1 ان کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 2 جب وہ اینٹی بایوٹک آپ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو بھی بیکٹیریا ہیں وہ ریزسٹنس ڈیولپ کر لیں گے۔ نیکسٹ ٹائم جب اسی طرح کا اور بیکٹیریا آئے گا جس نے ایکچولی انفیکشن کیا ہے، یا اسی بیکٹیریا نے اگر انفیکشن کر دیا تو وہ اینٹی بایوٹک اثر ہی نہیں کریں گی۔ تو بہت سارے میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جن کو پیشاب میں بیکٹیریا آ رہے ہیں لیکن وہ ایکچولی انفیکشن نہیں ہے، وہ کالونائزیشن ہے، تو اس میں وہ اینٹی بایوٹک دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ریئل پیشنٹ کا بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ ہے کڈنی ڈیزیز کا، اس کی کریاٹین 3-4 کے قریب ہے، وہ بھی شاید سن رہے ہوں گے۔ تو ان کو کیا ہوتا تھا، یورین میں WBCs آتے تھے 50+، یعنی بہت زیادہ وائٹ بلڈ سیل آتے ہیں۔ اچھا، ساتھ یورینری لیوکوسائٹ ایسٹریز ایک اور چیز ہے جو انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اور نائٹرائٹ وہ بھی پازیٹیو آتے ہیں، اور ساتھ ہمارا یورین کمپلیٹ یوزلی بیکٹیریا نہیں بتاتا، کبھی بتا دیتا کبھی نہیں بتاتا۔ جب بھی آپ کلچر کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ گروتھ ہوتی تھی، ایکولائی یا کلیبسیالا، ایکولائی کلیبسیالا، اور وہ بھی بہت زیادہ، یعنی 1,00,000 سے بھی زیادہ وہ بیکٹیریا آتے تھے، لیکن ان کو علامت کوئی نہیں تھی، نہ ان کو جو ہے پیشاب کی جو انفیکشن کی علامت ہوتی ہے کہ پیشاب جل کے آ رہا ہے، نہ ان کو برننگ ہے، نہ کوئی ڈسکمفرٹ ہے، نہ بار بار پیشاب آ رہا ہے، نہ ان کو کمر میں کوئی درد ہو رہی ہے، نہ بخار ہو رہا ہے، نہ الٹیاں آ رہی ہیں۔ تو سارے جو انفیکشن کی سمٹم ہے وہ نہیں ہے، ٹوٹلی اسمٹومیٹک، جیسے میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیشاب جب بھی چیک کریں تو اس میں بیکٹیریا ہی بیکٹیریا۔ ان کو اتنے اینٹی بایوٹک کے کورسز ملے ہیں، اتنے اینٹی بایوٹک کے کورسز ملے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اینٹی بایوٹک بھی بگ گنز، جیسے میروپنم ہے، امیپنم ہے، ارٹاپنم ہے، پیراسلین ہے، بڑی بڑی اینٹی بایوٹکس۔ تو جب میں نے انہیں دیکھا، ان کا کلچر آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ کہتے نہیں۔ تو کوئی انفیکشن کے سائن سمٹم نہیں تھے، تو میں نے انہیں نہیں دی۔ وہ اگلی دفعہ مہینے بعد آئے تو ٹھیک ٹھاک، پھر کلچر کرایا، پھر بیکٹیریا۔ اب وہ پچھلے سال سے ان کے کلچر میں بیکٹیریا آتے ہیں۔ اگر پراپر انفیکشن، صحیح والا انفیکشن ہوتا تو وہ انفیکشن بلڈ میں جا کے ایون ڈیتھ بھی کر سکتا ہے، مسئلے کر سکتا ہے، گردے فیل کر سکتا ہے۔ ان کے گردے کے فنکشن بھی بلکہ بہتر ہوئے، وہ ڈائلسس پہ بھی نہیں گئے جبکہ پہلے وہ ڈائلسس پہ رہ چکے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ مریضوں کو، بیچاروں کو تو کیا سمجھ آنی ہے، یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا۔ تو میں آپ کو 3-4 فرق بتاتا ہوں کہ انفیکشن کیا ہے اور کالونائزیشن کیا ہے۔ کالونائزیشن کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا آ رہے ہیں، انہوں نے کالونائزیشن ہو گئی ہے، اندر آ گئے ہیں، لیکن وہ انفیکشن نہیں کر رہے، آپ کی باڈی کو ڈیمیج نہیں کر رہے، ہارمفل نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مریض کا علاج کریں، جو لیبارٹری ٹیسٹ کا علاج نہ کریں۔
اچھا، پہلا ڈفرینس تو یہ کہ انفیکشن میں سمٹمز ہوں گی، علامات ہوں گی. آپ کو جو ہے نا مثانے والی جگہ پہ درد ہو سکتی ہے، پیشاب جل کے آ سکتا ہے، بار بار آ سکتا ہے، تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہے، کمر میں درد، الٹیاں آ سکتی ہیں. جو کالونائزیشن ہے اس میں یہ علامات نہیں ہوگی. مین ڈفرینس یہ ہے. دوسرا ڈفرینس کیا ہے؟ جب آپ یورین چیک کریں گے تو اس میں دونوں میں بیکٹیریا آ رہے ہیں، اور دونوں میں بیکٹیریا کی گروتھ کافی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک میں جو بیکٹیریا آ رہے ہیں ساتھ سمٹمز ہیں، اور دوسرے میں سمٹمز نہیں ہیں. ایک ڈفرینس ہو گیا. نائٹرائڈ اور لیوکوسائڈ ایسٹریز دونوں میں پازیٹیو آ سکتے ہیں، یعنی کہ پاسبلٹی ہے کہ دونوں میں پازیٹیو ہیں. کبھی کبھار کالونائزیشن میں زیادہ پس سیلز نہیں آتے، اور جو ہے لیوکوسائڈ ایسٹریز پازیٹیو نہیں آتا کالونائزیشن میں، انفیکشن میں آتا ہے. نائٹرائڈ دونوں میں پازیٹیو آتا ہے، کیونکہ بیکٹیریا ہے نا، بیکٹیریا پروڈیوس کرتے ہیں، نائٹریٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. تو اس طرح کے پیشنٹ کو جن میں علامات نہیں ہیں، بیکٹیریا آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور ادروائز کوئی انفلیمیشن کے اور سائن بھی نہیں ہے کہ سی آر پی نہیں بڑھا، وائٹ سیل کاؤنٹ نہیں بڑھا، سمٹم کوئی نہیں ہے، ان کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو آپ کلوزلی فالو کر سکتے ہیں، دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پیسوں کا نقصان، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس، کڈنی ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ریزسٹنس کا مطلب ہے کہ جب آپ بار بار ایک انسان میں اینٹی بایوٹک دیے جائیں گے تو اس کے بیکٹیریا اپنی تیاری کر لیتے ہیں، وہ اینٹی بایوٹک سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں پروڈیوس کر لیتے ہیں، مختلف انزائمز ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب اینٹی بایوٹک آتی ہے وہ اینٹی بایوٹک کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، تو وہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی. تو بہت سارے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جونیئر ڈاکٹرز ہیں، کچھ نیفرولوجسٹ ہیں، یورولوجسٹ ہیں، ان کو میرا بڑا ایک مفید مشورہ ہے کہ اینٹی بایوٹک اننیسیسریلی استعمال نہ کریں. جیسے جب گلا خراب ہوتا ہے، کئی دفعہ فلو ہوتا ہے، فلو وائرل النس ہے، اگر اس میں آپ اینٹی بایوٹک دیں گے تو ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ اننیسیسری اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کیا جائے. آپ پیشاب کے انفیکشن میں، جو کہ انفیکشن نہیں ہے، کالونائزیشن ہے، اور اے سمٹومیٹک بیکٹیریا ہے. اے سمٹومیٹک بیکٹیریا مطلب ہے بغیر علامت کے بیکٹیریا. یہ صرف پریگننسی کے دوران ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. پریگننسی کے علاوہ یا امیونو کمپرومائز لوگ جو ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہیں، ان میں کبھی کبھار یہ ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. تھینک یو.